بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکل الضب على مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھایا گیا گوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ ایک قسم حدیث جو ہے متفق علیہ کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ الضب عربی میں ضب کہتے ہیں، ایک قسم کا جانور ہے جس کو اردو میں فصیح اردو میں ضب بولتے ہیں، فصیح اردو میں جو ہے نا گوہ کہتے ہیں اور عربی میں ضب کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری مقامی زبان میں اس کو گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، اور بعض لوگ نارتھ وغیرہ کے سائڈ بعض لوگ اس کو سانڈا بھی کہتے ہیں۔ اس میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض کی دون موٹی ہوتی ہے کانٹے دار، یعنی سلفا یعنی تمساح مگرمچھ کی طرح، اور بعض کی دم سیدھی ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے زمین چینج ہوتی ہے، صحرا زمین کے جو ہے نا صفات چینج ہوتے ہیں، ویسے بھی اس کا رنگ اور اس کا حیت چینج ہوتی ہے۔ تو گھوڑ پھوڑ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پر کچھ تناول فرما رہے تھے، تو آپ کو ہدیے کے طور پر بھیجا گیا دسترخوان پر گھی میں بھونا ہوا گھوڑ پھوڑ۔ تو اس دسترخوان پر خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے کھایا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے سے، چمچہ یا کسی لکڑی کسی چیز سے آپ اس کے ہاتھ کو آگے پیچھے کر کے دیکھے، پکی ہوئی چیز کو ایسا، تو اس کے کیونکہ ہاتھ اس کے انسان جیسے ہوتے ہیں، تو دیکھ کے آپ اس کو چھوڑ دیے، دوسری چیز کھائے دسترخوان پہ سے اور وہ نہیں کھائے۔ تو حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ضب گھوڑ پھوڑ اور سانڈا جو ہے وہ حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا، آپ نہیں کھائے لیکن کھانے سے منع نہیں کیے۔ الحدیث دلیل علی حل اکل الضب، حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حلال ہے گھوڑ پھوڑ کا کھانا۔ وعلیہ الجماہیر، اور جمہور علماء اسی طرف مائل ہیں۔ وہ الصواب، اور یہ صحیح ہے۔ وقیل بتحریمہ، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ وقیل بکراہتہ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کراہیت ہے، کراہیت ہوتی ہے۔ وما احتجوا بہ، اور جن احادیث کو وہ احتجاج کے طور پر یعنی اپنے ڈیفنس میں اور اپنے حجت کو بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں، من الاحادیث فہی ضعیفۃ، وہ احادیث ضعیف ہیں۔ لا تقاوم الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث کو جو ہے نا وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے، صحیح احادیث کو جو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس جو لوگ حرام ہے کہتے ہیں، ان کے پاس ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، معلول احادیث ہیں جو صحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضب گھوڑ پھوڑ جو ہے نا حلال ہے، کھا سکتے ہیں، جمہور علماء اس پر متفق ہیں۔ دوسری حدیث ہے وان عبد الرحمن بن عثمان القرشی، عبد الرحمن بن عثمان القرشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان طبیباً، ایک طبیب یعنی حکیم، ڈاکٹر، کیونکہ آج کے زمانے میں ہم بچے طبیب وغیرہ والوں کو مصطلحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ طبیب کے معنی ڈاکٹر کے سمجھے۔ ان طبیباً، ایک حکیم طبیب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، صحابی تھے وہ، سالہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الضفدع، مینڈک کے بارے میں، یجعلھا فی دوائن، فرمایا کہ میں اس کی دوا بناتا ہوں۔ فنہا عن قتلھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو قتل کرنے سے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ مینڈک کی جو آواز ہے، مینڈک کا جو پکارا ہے، جو آواز پک 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 جو پکارتے ہیں وہ، ان کا جو پکارا ہے، ان کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے بلکہ، کیونکہ جتنی بھی ذی نفس ہے دنیا کے اندر مخلوقات، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ، اور مینڈک کے تعلق سے دوسرے بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ پانی اپنی مقدور بھر کوشش کے حساب سے منہ میں پانی بھرتا اور لے آ کے آگ پر پھینکتا تھا۔ تو یہاں پر اصل چیز اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ انسان کا نیت، اس کا عمل، اس کے جہد، اس کے کتنی مقدار ہے نہیں دیکھتے۔ چھوٹا چونٹی بھی رہی تو اس کا جہد عند اللہ مقبول ہے اور حسن ہے۔ تو یہ
جانور کے جو ہے نا اچھے جانوروں میں سے شمار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 جانوروں کو مارنے کا حکم دیے ہیں, 5 جانوروں کو نہیں مارنے کا حکم دیے ہیں. امیرا ان قتل خمسہ و نہیا ان قتل خمسہ. میرے دوسرے کلپ بھی ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر, اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائٹل کے ساتھ کہ 5 جانوروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کا حکم دیے ہیں, 5 جانوروں کو مارنے سے منع کیے ہیں. تو وہ مینڈک جو ہے نا انہی جانوروں میں سے ایک جانور ہے. فنہا ان قتلھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا قتل کرنے سے, اس کو مارنے سے. اب ضفدع وہی دابۃ, ضفدع جو ہے نا مینڈک ایک جانور ہے, برمائیۃ, برمائی ہے وہ. برمائی بولے تو بر بولے تو بری, جو زمین پر زندہ رہتا ہے, اور مائی بولے تو پانی میں زندہ رہتا ہے. یہ بر اور مائی ہے, یہ پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. تعیش فی البر و فی المائی, خشکی میں اور پانی میں بھی زندہ رہتا ہے. والحدیث دلیل علی تحریم, حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حرام ہے اکل الضفدع, مینڈک کا کھانا. لانہا, کیونکہ لو حلت, اگر وہ حلال ہوتا, لما نہی عن قتلھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو قتل کرنے سے منع نہیں کرتے تھے. وہ مذہب الجمہوری, اور جمہور کا مذہب ہے یہ, یعنی جمہور فقہا, اکثر فقہا جو ہے نا 6 7 8 جتنے بھی فقہا ہیں ہمارے پاس اہل سنہ کے پاس, پورے کے پورے زیادہ تر جو ہے نا اس طرف مائل ہے, ان کا موقف اس طرف ہے, کیونکہ مینڈک جو ہے نا حرام ہے. وقیلہ بکراہتھا, اور اس میں سے بعض کہتے ہیں کہ کراہیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.